الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے آج کہ اگر اس کائنات کے اندر خدا موجود ہے تو دنیا میں یہ ظلم مظلوم پر کیوں ہو رہی ہے، یا غزہ میں خصوصاً، کشمیر میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں اور دنیا کے دوسرے کونوں میں خصوصاً امت مسلمہ پر ظلم کیوں ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مذہب سے بیزار، خدا کی ذات کے حوالے سے مشکوک، اپنی عقل و فہم اور سوچ کے پجاری، ہیومنزم کے پیروکار ایتھیسٹ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا رب، خالق، مالک اور چلانے والا موجود ہے تو اس کائنات کے اندر یہ ظلم کیوں ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی قتل عام ہو رہی ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بوڑھا باپ سہارے بڑھاپے سے محروم ہو رہا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں، ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر ایک ریاست کے اندر ایک بادشاہ ترقی یافتہ ممالک اور باشعور قوموں کے اندر ریاست کا والی اور حکمران اپنے رعایا پر کسی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا، فوراً اس کے خلاف حرکت میں آتے ہیں اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سزا دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں روکتا؟ ایتھیسٹ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر انسانوں کا اور خصوصاً مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی بددعاؤں کی وجہ یا ان کی بددعاؤں کی وجہ سے ظالم ہلاک ہوتا ہے اور مظلوم کی مدد ہوتی ہے، تو اس دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں انسان ہیں جو خدا کو پکار رہے ہیں، آہ بکا کر رہے ہیں، پھر ان کی دعا یا بددعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے یا تو ان کا خدا نہیں اور یا ان کے دعاؤں میں اثر نہیں، ان لوگوں میں ایمان نہیں۔ اس قسم کے سوالات، اس قسم کے شکوک و شبہات، اس قسم کے اعتراضات یہ لوگ اٹھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کمزور ایمان والے لوگ یا تو اسلام سے چلے جاتے ہیں یا خاموش ان لوگوں کا ساتھی بن کر ان کے گروہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ان سوالات کا جواب کیا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسے ڈھونڈیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ زمانے کے ارسطو، افلاطون یا سقراط یا دنیا کے دانشور، مفکر، منطقی اور فلاسفر دنیا کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہمارے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم فقط اسی بات کو مانتے ہیں جو رب کائنات کا کلام ہو، جو اس کے رسول کی سنت ہو، جو صحابہ کرام کا فعل ہو۔ وہی ہمارے لیے حرف آخر اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات کا فرمان ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الحکیم۔ قرآن مجید میں تبارک الذی کے اس ابتدائی 2 آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی قادر مطلق اور وہی غالب ہے، وہی اسے چلانے والا ہے، اور بحیثیت یہ ہمارا مسلمان ہمارا ایمان ہے۔ اور اس دنیا کے اندر رہنا، اس دنیا کے اندر زندہ رہنا یا مرنا، یا یہ تھوڑا سا وقت کام کے، یہ بطور آزمائش ہے، تاکہ قیامت کے روز ثابت ہو جائے کہ کون نیکوکار اور کون نافرمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی جگہ بنائی ہے۔
اور پھر اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ پھر اسی انسان کے اندر اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا، یعنی خیر کی صفت بھی رکھی ہے اور شر کا بھی۔ قرآن مجید میں مذکور ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ شمس میں کہ اسی ذات نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے برابر کیا، پھر اسی انسان کے اندر اللہ نے خیر کا صفت بھی رکھی اور شر کا بھی، اور وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے خیر کا راستہ اپنایا، اور وہ بندہ ناکام ہوا جس نے شر کا راستہ اپنایا، یعنی شر ناکامی کا ضامن ہے۔ اب اگر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ فقط خیر کی صفت رکھتی اور انسان صرف خیر کا کام کرتا، تو پھر ملائک پہلے سے موجود تھی جو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے اور اچھے کام کرتی ہے، پھر انسان کی وجود کا مقصد کیا ہوتا؟ اگر انسان میں فقط شر کی صفت رکھی جاتی اور صرف برے کام کرتے تو پھر شیطان پہلے سے موجود تھا، پھر انسان کی وجود کی ضرورت کیا تھی؟ شر کے لیے تو شیطان ہی کافی تھا، لہذا انسان ہی فقط وہ مخلوق ہے جس میں خیر کی صفت بھی ہے اور شر کی بھی، یا تو عرش تک پہنچ جاتا ہے، نیکیوں کی سبب ملائکہ مسجود بن جاتا ہے، اور یا اسفل السافلین ذلیل ذلت کی زندگی اختیار ذلیل ہو جاتا ہے برائی کا راستہ اپنانے پر۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو آپ دیکھیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اس کائنات میں قرآن اس پر گواہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی اقوام کو آپ دیکھیں، ان لوگوں کی تاریخ کو آپ دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو آپ دیکھیں کہ شر پسند لوگوں کا، ظالم لوگوں کا ہمیشہ خاتمہ ہوا ہے، اور انجام کار نیکوکار لوگوں کا ہے، وہی فلاح اور کامیابی پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ وہ جاگ جس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ختم ہو جاتی ہے، اور وہ فانی جو انسان کی زندگی، جو ہر جاندار اور ذی روح کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ انسانیت کے لیے، اللہ مخلوق خدا کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ سام کی طرح اپنی بچے کا کے زمین پہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ فائدہ مند ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اب جو شر پسند لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ سوچ ہے، یہ سوال ہے کہ ان ظالم لوگوں کو محاسبہ اللہ کیوں نہیں کرتا، ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا، ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو کل امر بقدر، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتی ہے تب اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات کا فرمان ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے انسانوں کو ان کی ظلم کی وجہ سے پکڑ لیتے تو دنیا کے اندر کوئی ذی روح باقی نہ بچ پاتا، لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، اور جب اس کا وقت مقررہ آ جاتی ہے پھر اس سے نہ تو وہ ایک ساتھ کے لیے آگے ہو جاتی ہے اور نہ پیچھے۔ یا دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسانوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیتا فوراً، تو اس سرزمین پر، زمین کے اوپر کوئی ذی روح زندہ نہ باقی بچ پاتا، یہ سارے ختم ہو جاتے۔ تو قرآن مجید کے ان واضح ارشادات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم سارے اتنے گناہگار ہیں، اتنے ظالم ہیں، اتنے سرکش ہیں، اتنے نافرمان ہیں، اتنے گناہوں سے آلودہ ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑ لیتا تو آج ہم میں سے کوئی نہ ہوتا۔ تو لہٰذا یہ سوال ہی بے جا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ظالم کا پکڑ فوراً کیوں نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو قائم رکھنے کے لیے، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہر انسان کو وقت دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر قتل عام ہو رہی ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں اور اللہ اسے دیکھتا ہے، کچھ کہتا نہیں۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، ایک گواہ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک سرکش تھا، ایک ظالم تھا، ایک طاقتور تھا، ایک جابر اور ظالم تھا جس کا نام فرعون تھا، اور یہی فراعنہ مصر ہے جن کی طاقت پر آج بھی دنیا حیران ہے، جن کے احرام مصر دنیا کے عجوبوں میں سے ہیں۔ آج بھی دنیا حیران ہے کہ کس طرح انہوں نے اسے بنائے ہیں، اتنے طاقتور قوم کو۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، مارتے تھے۔ اللہ نے ان کو مہلت دے دی اور بالآخر ان کو دریا برد کر دی، ختم کر دی، تباہ کر دی۔ تو دنیا میں جو لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ان کو اللہ مہلت دیتا ہے، ان کی بربادی ہوگی ایک وقت مقررہ پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معذور ہو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں لوگوں کی کٹ رہی ہے، لوگ سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، پھانسی کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی کوئی نئی نہیں ہے، قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذع النخلة ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى۔ کہ فرعون وہ ساحروں سے کہتے ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر کس طرح ایمان لایا، میں آپ کے ہاتھ پاؤں کو الٹ پلٹ کاٹ دوں گا، آپ کو کھجور میں سولی پر چڑھا دوں گا، اتنا سخت عذاب دوں گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ طاقتور کون ہے۔ اور یہی کچھ اس نے کر دیا۔ تو یہ قتل و قتال وہی فرعون سے بھی شروع ہے، پھر اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، جس نے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے، معذور بناتے تھے، ان کو سولی پہ چڑھا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے دریا برد کر دیا۔ تو لہٰذا آج جو لوگ دنیا میں انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، یا ان کو معذور بنا رہے ہیں، یا ان کو سولی پہ چڑھا رہے ہیں، ان کا انجام بھی عبرتناک ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر یہ مثال موجود ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو مظالم آج دنیا میں ہو رہے ہیں لازماً ان کا بھی احتساب ہوگا ایک وقت مقررہ پر۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے ان مسائل کا حل کیا ہوگا، ان ظلم کی، بربریت کے اس نظام کا حل اور خاتمہ کس طرح ہوگا؟ تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو جائے تو بیمار صحت یابی کے لیے، تو بیمار کے لیے ضروری ہے کہ علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کی جانب رجوع کرے، اور رجوع کے بعد ڈاکٹر اس کی بیماری کی جو تشخیص کرے، ان کے لیے جو علاج تجویز کرے اور جو دوائی تجویز کرے، کھانے کے جو ترکیب بنا دے، جن چیزوں پر سے پرہیز کرنے کا حکم دے دے، ہدایات دے، بیمار اسی پر عمل کرے گا، تب یہ ٹھیک ہو جائے گا، تندرست اور صحت مند ہو جائے گا۔ اب اگر بیماری کی حالت میں ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا، یا رجوع کی صورت میں ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا، تو نقصان بھی اسی بیمار کا ہوگا۔ یہ ڈاکٹر سے شکایت نہیں کر سکتا، یہ اپنے آپ کی بربادی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ بالکل یہی حالت اس دنیا کی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات کے رب کی جانب رجوع کریں، اور رجوع کے بعد ان مسائل کا جو حل اللہ تعالی ہمیں تجویز فرمائے، جو حکم دے دے، جو ارشادات اور ہدایات دے دے، اسی پر ہم عمل کریں گے، تب ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، ہم اللہ کی جانب رجوع نہیں کرتے، یا رجوع کی صورت میں
پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو اپنی تباہی اور بربادی، ذلت اور رسوائی اور پستی کا ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ اب ہماری اس بربادی، اس ذلت و رسوائی، تباہی و بربادی کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ رب کائنات کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ پہلا حل اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ان سے آپ دوستی کی اور خیر کی توقع نہ رکھیں، اور جب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور پھر بھی آپ ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، دوستی کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے کوئی مدد و نصرت اور دوستی نہیں ہوگی۔ اب اس دو ٹوک موقف کے بعد، حکم کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد، اگر امت مسلمہ یہود و نصارہ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، ان سے پینگے بڑھاتے ہیں، ان سے دوستی بڑھاتے ہیں، تو اپنی تباہی اور بربادی کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں، اپنی رسوائی اور زندگی ذلت کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ نے بات کلیئر بنا دی تھی۔ آج اگر خصوصاً عالم عرب کو دیکھا جائے، پوری عرب مل کر بھی ایک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ اپنی وفات سے 5 روز قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اس جزیرۃ العرب سے آپ مشرکین، یہود و نصارہ، غیر مسلموں کو نکال دیں، یہ فقط مسلمانوں کی جگہ ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عالم عرب، عالم کفر کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، کہ میں یہود و نصارہ کو موقع ملا تو ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس ارشاد پر عمل درآمد ہوئی اور آپ نے جزیرۃ العرب کو ان لوگوں سے فاق بنا دی۔ اب دیکھیے کہ اس پورے جزیرۃ العرب کی باغ دوڑ، ان کی نظامی ریاست اور سلطنت، باغ دوڑ انہی یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کا پورا سسٹم وہ لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ اہل عرب فقط عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، جانوروں کی طرح بڑی بڑی خوراک کرتے ہیں، بڑے بڑے عیاشی کی کوٹیاں بناتے ہیں، عیاشی کے لیے نئے نئے شہر آباد کرتے ہیں، عیاشی کے نت نئے طریقے بناتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اور عیاشی اللہ سے میں غرق یہ لوگ نظامی ریاست سے بے خبر غیر مسلموں کے سپرد کر چکے ہیں۔ اب یہ لوگ اپنی تباہی اور بربادی دنیا میں سر جھکانے کے ذمہ دار خود ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں سے اگر دنیا کی امامت اور قیادت چلی گئی ہے، خلافت چلی گئی ہے، تو یہ اس کے ذمہ دار خود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد پر یہ لوگ عمل نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اب امت مسلمہ کی تباہی کی ایک تیسری وجہ یہ بیان فرماتی ہے قرآن مجید کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلَهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کمزور مرد، عورتیں، بچے، مظلوم تجھے پکارتے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، آپ ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے، اور وہ آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ او اتقوا دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے ڈریے۔ یہ لوگ آپ کو پکارتے ہیں، یہ مظلوم، اور آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج عالم کفر کو آپ دیکھیں، دنیا میں جس کونے میں مسلمانوں کے جس ریاست میں کسی یہودی اور نصارہ کے کسی فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ فوراً اس کے پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ جگہ جگہ ذبح ہو رہی ہے، یہ سارے ڈرامے اور نظارے دیکھ رہے ہیں، تو کس طرح یہ لوگ
اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچ سکتے ہیں اور دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ زمین میں یہود کی تباہی یا بنی اسرائیل کی ذلت کی ایک بڑی وجہ یا ان کے ہاتھوں سے خلافت و امامت اور یا حکومت کا ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ظالم اور جابر کے سامنے، طاقتور کے سامنے دب جاتے تھے، جہاد سے منکر تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دی ایک ظالم قوم کے ساتھ لڑنے کی، تو یہ کہنے لگے کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ ہم جب تک یہ طاقتور قوم اس بستی میں ہوں گے ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، بس آپ اور آپ کا رب چلا جائے اور وہاں پہ لڑے، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ہم بھی آئیں گے ورنہ ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جہاد سے انکار کی وجہ سے، ظالم کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک اس شہر سے محروم رکھا۔ قرآن میں فرمان ہے قال فإنها محرمة 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى للقوم الفاسقين۔ اللہ کے حکم سے نافرمانی، ظالم و جابر حکمران کے سامنے دب جانا، جہاد سے پیچھے ہٹنا ان لوگوں کی پستی اور زوال و تباہی کی ایک بڑی وجہ تھی۔ اور 40 سال تک وادی تہ میں یہ لوگ سرگرداں پریشان گھومتے پھرتے رہیں اور ان کو وہاں سے نجات نہ مل سکی وادی تہ سے 40 سال تک۔ تو آج امت مسلمہ وہی تاریخ دوبارہ دہرا رہی ہے، جہاد سے پیچھے ہٹنا، ظالم و جابر کے سامنے دب جانا، ان کی ذلت و تباہی اور مظلومیت اور پستی کی واحد بڑی سبب ہو سکتی ہے قرآن کے اس ارشاد کے مطابق۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بائک، موٹر سائیکل یا گاڑی بھی ہم کسی غیر ڈرائیور کو جس کو ڈرائیونگ نہ آتا ہو ہم حوالے نہیں کر سکتے کہ وہ گاڑی تباہ کرے گا۔ ہم دنیا میں کسی بھی ذمہ داری کو کسی ایسے فرد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اسے میرٹ کا قتل عام کہتے ہیں جن میں اس کام کی صلاحیت نہ ہو، ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت نہ ہو۔ دنیا میں معمولی سی نوکری حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو 10، 12، 14، 16 سال تک تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے، بہت سے 15، 20 امتحان دینے پڑتے ہیں، بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا کی امامت و خلافت خیرات میں تو نہیں مل سکتی، دنیا پر اقتدار، یہ مظلومیت کی زندگی کا خاتمہ، ظالم کا مقابلہ کرنا، دنیا پہ راج یہ خیرات میں نہیں مل سکتی، محض زکوٰۃ کھانے سے نہیں مل سکتا، خیرات کھانے سے نہیں مل سکتا، قرضے کھانے سے نہیں مل سکتا۔ فرمان رب ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا نصر الله قریب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ جنت میں ویسے موت میں داخل ہوں گے، آپ پر کسی قسم کا آزمائش نہیں آئے گی۔ آپ سے پہلے جتنی قومیں گزری ہے کیا ان پر کوئی آزمائش نہیں آئی تھی؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، یہاں پر آپ پر بہت سی آزمائشیں آئے گی، اور آزمائشوں میں کامیابی کے بعد ہی اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا کی امامت و خلافت عطا فرماتا ہے، حکومت عطا فرماتا ہے۔ فرمان رب ہے وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ جب میدان میں تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت کہ جابر طاقتور جالوت کو قتل کر دیا، میدان میں لڑا مجاہد بن کے، تب اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت بھی دے دی اور پیغمبری بھی دے دی اور دنیا پہ حکومت کرنے کا موقع بھی دیا۔ اب اس دنیا میں یہ سب کچھ خیرات میں نہیں ملتا، اگر خیرات میں ملتا، مفت میں ملتا تو رب کائنات کے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 73 غزوات اور سرائے نہ لڑتے، آرام میں بیٹھ جاتے، حالانکہ آپ راتوں کو روتے تھے، رب کے دربار میں کھڑے ہو کے مناجات کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اتنے کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک سوکھ جاتی تھی،
دن کو روزے میں رہتا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے، میدان میں دانت شہید ہوتے، جسم پر حملے ہوتے، قتل ہونے کی حملے ہوتے، اپنی جان کی قربانیاں صحابہ نے دے دی، مال کی قربانیاں دے دی، اہل و عیال کی قربانیاں دے دی، بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، وطن کو چھوڑنا پڑنا، جلا وطن ہونا پڑا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کو دنیا کی خلافت و امامت عطا فرمائی۔ اگر یہ خیرات میں ملتی تو کبھی رسول خدا یہ نہ کرتا، یہ لڑائیاں نہ لڑتا، یہ جہاد نہ کرتا، اور کبھی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتا، بلکہ مفت میں مشرکین مکہ کے آفر کو قبول کرتے اور مکہ کا حکمران بنتا اور دعوت و تبلیغ اور اسلام کو چھوڑ دیتا، جہاد کو چھوڑ دیتا۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کی امامت اور سیادت، خلافت، ظالم سے چھٹکارا، مظلومیت کی زندگی کا خاتمہ، سر جھکا کر زندگی کا خاتمہ، عزت سے جینا، خوش اور امن و امان کے ساتھ رہنا اگر مفت میں ملتا اور محض ڈول کے ٹاپ پر ناچنے، برگر کی نسل کو، ٹک ٹاک کی پیداوار کو مفت میں ملتا تو قرآن مجید میں کبھی یہ ارشاد نہ ہوتا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ کبھی اللہ کا یہ فرمان قرآن مجید کے اندر مذکور نہ ہوتا کہ آپ مشرکین کے خلاف اسلام کے لیے لڑائے خدا میں جہاد کے لیے بھرپور تیاریاں کریں، بھرپور تیار ہو کے رہے، تاکہ دشمن خدا آپ سے ڈرے، تاکہ دشمن رسول آپ سے ڈرے، دشمن اسلام آپ سے ڈرے، اور وہ لوگ بھی آپ سے ڈر جائے جن کی ظاہر میں آپ کو ان کا پتہ نہ ہو۔ اور جو کچھ آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو دے گا۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک قائم و دائم ہوگا، جاری رہے گا۔ اب سوال یہ ہے، جتنے بھی سوالات ہو گئے اس کا فقط ایک ہی جواب ہے اور حل ہے، اور وہ ہے الجہاد۔ اگر عیش و عشرت کی زندگی، بڑی بڑی کوٹیاں بنانے، دولت سمیٹنے، بڑی بڑی جاگیریں بنانے اور بڑی بڑی شان و شوکت والی زندگی گزارنے سے اگر کامیابی نصیب ہوتی، دنیا میں امن و امان کسی کے ہاں قائم ہو سکتی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ کا عالی شان کوٹی ہوتی، آپ کے گھر دنیا کے عیش و عشرت کے سامان سے بھرا ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وفات کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ مبارک ایک یہودی کے ساتھ گیہوں کے عوض گروی رکھا گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لیے گھر میں تو کچھ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹی میں 7 تلواریں آویزاں ہیں، جو امت کی جانب واحد کلی اشارہ ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے تیار رہنا۔ محض واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، محض خیرات اور فلاحی کاموں اور محض صدقات سے یہ دنیا نہیں چل سکتی، نہ آپ کو جینے دینے دیتی ہے جب تک آپ میں جہاد کا دم اور حوصلہ نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے آج عالم عرب کی، جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے لیکن بڑی بڑی کوٹیاں بنا سکتے ہیں، ایک ایک اونٹ کو ایک ایک وقت پر کھا سکتے ہیں، بڑی بڑی نئی نئی شہر آباد کر سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جینے کے لیے ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے عالم کفر کے سامنے، فقط ان کی چاپلوسی پر یہ لوگ زندگی گزارتے۔ اگر پاکستان کے اندر ہتھیار نہ ہوتا اور بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے تیاری نہ کرتا تو کب کے ہندوستان اسے کھا چکا ہوتا، کب تک دشمنان اسلام اسے کھا چکا ہوتا۔ تو دنیا میں فقط جینے کے لیے، مظلومیت کی زندگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاد کا راستہ اپنا لیں، اور جب جہاد کا راستہ اپنا لیں، ان کے لیے بھرپور تیاریاں کریں، تب آپ امن سے رہیں گے،
تب آپ کو نہ تو لڑنے کی نوبت آئے گی اور نہ کوئی ظالم آپ کے اوپر ظلم کر سکے گا۔ اور آخری بات یہ کہ ہمارے سارے مسائل کا حل فقط قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اگر ان کے احکامات پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا جینا آسان ہوگا اور امن و امان قائم ہوگی۔ بصورت دیگر بہت مشکل ہے دنیا میں جینا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔